آپ کے الفاظ کا سارے میں سامعین سے ایک اپنے دلی دور کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسی شخصیات ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر تقی آبی صاحب ہمارے ڈاکٹر نظم صاحب قمر آبی صاحب اور بہت ساری شخصیات ہمارے درمیان، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے۔ ہم لوگ جو پنجابی دیہاتی بیک گراؤنڈ کے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں سمجھتا تھا ایسے لوگ کتابوں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ اردو فاؤنڈیشن کا شرف ہے، مجھے حاصل ہوا کہ مجھے ایسے لوگوں سے ذاتی طور پہ ملنے کا، سیکھنے کا، سننے کا اور ان سے بہت کچھ سمجھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں ابھی اپنے ذاتی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو علم، دولت، صحت، ان سب سے بڑھ کے پیشن چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو بغیر پیشن کے ہو نہیں سکتے۔ اب پیشن کہاں سے؟ علم تو آپ لے لیں گے کتابوں سے، کوشش کر کے پیسہ بھی بندہ کما ہی لیتا ہے۔ صحت خدا کی عطا ہے، لیکن انسان احتیاط رکھے تو صحت بھی انسان اپنی قائم رکھ سکتا ہے۔ پیشن کہاں سے آتا ہے؟ کہ جس کے ذریعے آپ بڑے بڑے کام کر سکیں۔ میرے لیے وہ پیشن کا جو ذریعہ تھا اور وہ میں نے کام کیا، میں اپنی تعریف نہیں کروں گا، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے پانچ سال کو وہ توفیق بخشی کہ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو میں 10 سال سے کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کامیابی سے کر لیا۔ لیکن میرے ذہن میں کون تھا اور کیسے میں نے اس کو کر لیا، اس کے لیے صرف یہ تھا کہ میں آپ کو ایک اپنی روٹین بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کام کو کرنے کے لیے 110 دن مجھے اس کے نام کا عدد ہے 110 دن، 550 گھنٹے، اور میں 110 دن اپنے بستر پہ نہیں سویا، میں زمین پہ سویا یا جس کرسی پہ بیٹھا ہوں کام کر رہا ہوں وہیں سویا۔ میرے ذہن میں جو نام تھا جن سے میں نے پیشن ڈرائیو کیا وہ تھے ڈاکٹر ظفر حسین جعفری صاحب۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ایسی شخصیت ہے، اتنے ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں کہ آپ ان سے زندگی کے کسی بھی امر میں رہنمائی لے سکتے ہیں، ان کو دیکھ کے کہ کام کیے کیسے جاتے ہیں، پروجیکٹس کمپلیٹ کیسے کیے جاتے ہیں، کوئی مقصد شروع کر کے اس کو تکمیل تک پہنچایا کیسے جاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب ہمارے اس آج کے خوبصورت نشر کے میزبان بھی ہیں۔ التماس کروں گا کہ چند الفاظ آپ بھی سامعین کی سماعت میں نظر کیجیے۔ ہمارے ڈاکٹر ظفر حسین جعفری صاحب، ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک زوردار تعریف۔ خواتین، میں سب سے پہلے بڑا مشکور ہوں موصل کا کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے، اور ہمارے جازر صاحب نے جو الفاظ میں استعمال کیے، میں تو خوشی سے سمجھ بھی نہیں آ رہا میں کیا بات کر رہا ہوں، اور پھر بھی تبدیل کہنا۔ اور ڈاکٹر آبدی صاحب نے ابھی ذکر کیا لوگوں کے حالات کا، ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ تم کو دنیا کے مصائب کا نہیں ہے احساس، تم کو دنیا کے مصائب کا نہیں ہے احساس، تم نے دنیا بہت دور سے دیکھا۔ اور اسی حوالے سے بس ایکشن کے حوالے سے ہے، یہ مجھے کہنا ہے کہ نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا ہوں، نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا ہوں کہ گرتے گرتے بجلی اب خود بیزار ہو جائے۔ حضور مجھے بس تقریر تو نہیں کرنا ہے، بس ایک میری ذہنی چیز تھی وہ میں آپ سے کر دوں کہ میری بیگم پوچھتی تھی بس ایک عمل بتائیے جس سے جنت واجب ہو جائے، میں نے کہا ماشاء اللہ نہیں بتا سکتا۔ میں نے ان کو بتایا کہ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 بھی 12 ہے،
اور وہ معبود کہتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب. سارا نچوڑ انسان کی زندگی کا اور اعمال کا ایک آیت میں. اور دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام عقل کی تعریف پر بے پناہ زور دیا. جبکہ ہم لوگ سب ذکر کرتے ہیں علم کا ذکر ہوتا ہے عقل کا ذکر نہیں ہوتا. جبکہ عقل امام نے فرمایا کہ وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی پرستش کی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ تمام میں جو گزارشات تھی تو ماشاء اللہ ہمارے ڈاکٹر مرافی صاحب, ڈاکٹر صادق صاحب, ڈاکٹر ولیات صاحب نے پہلے بیان کر دیے. اور مجھے اس کی خوشی بھی ہے کہ اب میرا کام صرف آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور یقیناً سب لوگ بہت بے چینی سے لنچ ٹائم کر رہے ہیں. تو میں خواہش ہے کہ پھر تہہ دل سے ممنون مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ لنچ بھائی آپ اپنی بکس آپ نے منگوا لی؟ بکس آپ کی موجود ہے؟